فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں۔ اس کانفلکٹ کی ہسٹری پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کے علاقے پر سلطنت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کا کنٹرول تھا۔ اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور کرسچنز اور جوز مائنورٹی میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کولیپس کر گئی اور اس خطے کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا اور انہوں نے آپس میں اس خطے کو تقسیم کر لیا۔ فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آیا۔ اس علاقے پر جب کنٹرول برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے، اور تب مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان ٹینشنز اس وقت شروع ہوئیں جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کیا۔ اسی دوران یورپ میں یہودی زائنسٹ موومنٹ یا صہیونی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی۔ زائنسٹ موومنٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ جیوز کی اپنی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، یعنی یہودیت صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ عام الفاظ میں یہ کانفلکٹ دو گروپس کے درمیان ہے جو ایک لینڈ یعنی فلسطین کو اپنا کلیم کر رہے ہیں۔ جوز کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آبائی علاقہ ہے، جبکہ مقامی عرب بھی اس علاقے کو اپنا کلیم کرتے ہیں اور یہودیوں کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ 1920s اور 1940s کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یورپ سے کئی یہودی اپنی جان بچا کر اس علاقے کی طرف آتے رہے۔ خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران ہونے والے ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہودی بڑی تعداد میں فلسطین پہنچے، جسے اس وقت بھی برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ برطانیہ کی حکومت اور مقامی عربوں کے درمیان تشدد بڑھنا شروع ہو گیا۔ زائنسٹ آرگنائزیشنز نے ملٹری گروپس بنا لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مقامی عربوں سے لڑائی اور برطانوی کنٹرول کے خلاف ریزسٹنس بڑھا کر الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد 1947 میں جب مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان وائلنس بڑھنے لگا تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو یعنی اسرائیل اور ایک عرب ریاست یعنی فلسطین، جبکہ جیروسلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس پلان کا مقصد جیوز کو اپنی ریاست دینا اور فلسطین کو انڈیپینڈنس دینا تھا تاکہ وائلنس پر قابو پایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کا یہ پلان یہودیوں نے تو قبول کر لیا، لیکن آس پاس کے عرب ممالک نے اسے یورپ کی کولونیلزم کے طور پر دیکھا کہ عربوں سے ان کا علاقہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن جارڈن، ایجپٹ، سیریا اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کو النکبہ یا دی کیٹاسٹرفی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے باعث 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے ہمسایہ ممالک میں فرار ہونا پڑا یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور ہمسایہ ممالک کو ہرا کر ان کے کنٹرول میں وہ علاقہ بھی آ گیا جو UN کے بتائے گئے علاقے سے زیادہ تھا۔ اسرائیل کو اب تقریباً تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے۔ غزہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جارڈن کے کنٹرول میں۔ یہ شروعات تھی کئی دہائیوں پر بیسڈ اسرائیل اور عرب کانفلکٹ کی۔ اس دوران عرب ممالک سے کئی یہودی اسرائیل آ گئے۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس سیریا سے گولان ہائٹس، جارڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے غزہ اور سینائی کا کنٹرول آ گیا۔ فلسطین کی ٹیریٹری پر اسرائیل کو جب کنٹرول ملا تو وہ ساتھ ہی وہاں بسنے والے فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگا جن سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہا تھا۔ 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور ایجپٹ نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی ایجپٹ کو واپس لوٹا دیا گیا۔ جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ان علاقوں میں جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہیں بہت سے فلسطینی اور ان کی کئی نسلیں رہتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ان ریفیوجی فلسطینیوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو واپس اپنے آبائی گھر جانے کی اجازت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے آبادی بہت بڑھ جائے گی اور ان کی یہودی ریاست کے وجود کو خطرے کا سامنا ہوگا۔ اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتی ہے۔ اسرائیل پورے جیروسلم کو اپنا کیپٹل مانتا ہے جبکہ فلسطینی ایسٹ جیروسلم کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا کیپٹل مانتے ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم میں اپنی سیٹلمنٹس بنا لی ہیں جہاں اب تقریباً 6 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ ان یہودیوں کو سیٹلرز کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا میں کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹومیٹک سٹیزن شپ مل سکتی ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ سیٹلمنٹس اللیگل ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل اور برطانیہ کا بھی یہی موقف ہے، تاہم اسرائیل ان اللیگل سیٹلمنٹس کے ہونے کو رد کرتا ہے۔ 2007 میں غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھالا جو فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہے۔ اقتدار سنبھالنے سے اب تک حماس اسرائیل سے متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹس کے علاوہ کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔
2007 से इसराइल ने गजा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है ताकि हमास को आइसोलेट कर सकें और इसराइली शहरों पर हमास की जानिब से रॉकेट फायरिंग पर काबू पा सकें। गजा में मुकीम फलस्तीनियों का कहना है कि इसराइल की जानिब से लगाई गई पाबंदियों और ज्यादा आबादी वाले इलाकों पर भारी फिजाई हमले इज्तमाही सजा के मुतरादिफ हैं। इसराइल के कंट्रोल करने का मतलब ये भी है कि इसराइल गजा के लोगों का पानी, खुराक और फ्यूल वगैरह भी कंट्रोल करता है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? फलस्तीनी रेफ्यूजीज जो अपने आबाई घरों को लौटना चाहते हैं, उनका क्या होगा? वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलमेंट्स को ख़त्म कर देना चाहिए या उन्हें रहना चाहिए? क्या फ़लस्तीन और इसराइल को जेरूसलम शेयर करना चाहिए? और सबसे ट्रिकी ये कि इसराइल के साथ फ़लस्तीन की रियासत को बनाना चाहिए। दहाइयों से चलने वाला इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में वक्फे बाद झड़पें और क्लैशेस होते रहते हैं, और इसराइल, वेस्ट बैंक और गजा में बसने वाले शहरियों के लिए ये पुरतशद्दुद वाक़यात एक